السلام علیکم ویورز، میرا نام یاسر آفتاب عراقی ہے. EIR میگزین سے میرا تعلق ہے. اس وقت یہاں پہ ہم پاکستان HVCR سوسائٹی کراچی چیپٹر کے آفس پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ پاکستان HVCR سوسائٹی خرم ملک صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. خرم صاحب سے ہم ان کے جو 2 سالہ ٹینیور رہا ہے اس کی کارکردگی کیا رہی ہے ان کی، اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے ان سے جانیں گے. جی خرم بھائی. السلام علیکم یاسر. سب سے پہلے تو میری طرف سے اور پورے پاکستان HVCR سوسائٹی کی طرف سے آپ کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا اس پہ ہماری طرف سے تعزیت قبول کریں. آفتاب صاحب کا اس ہماری انجینئرنگ سوسائٹی کے اندر اور پاکستان HVCR سوسائٹی کے اندر خاص طور پر بہت اہم کردار تھا. انہوں نے تقریباً اپنے 25 سال اس سوسائٹی کو دیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کے جو کاز ہیں اس کو آگے بڑھانے میں آپ مدد کریں گے. آپ کا سوال جو تھا وہ کہ میرے 2 سال کے ٹینیور، یہ جو 2 سال کا ٹینیور تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں مشکل کام کے لیے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ جس وقت یہ ٹینیور میں نے لیا تو شروع کے 4 مہینے ہمارے صحیح چلے، جس کے اندر ہم نے ایک ایگزیکٹو کونسل میٹنگ سے دوسری کونسل تک کی میٹنگ کے اندر ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. اور اس میں ٹارگٹ ہم نے یہ سیٹ کیا تھا کہ ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد کے اندر جو تھا ہم نے ایکسٹینشن لیا ہوا تھا. ہم نے 3 مہینے کے اندر اپنے آفس کو ہیڈ آفس کو بالکل انٹرنیشنل لیول کے اوپر، جس طرح انٹرنیشنل لیول کوئی سوسائٹی کا آفس ہوتا ہے ویسے ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا، اس کے ساتھ ٹیم بھی ویسے ہی اپ گریڈ کی. اور پھر میرے دل سے سب سے زیادہ جو قریب تھا، میں چونکہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے لیکن ہم اسٹوڈنٹس کو اور انسکل ورکرز کو، جس کا مقصد ہے سوسائٹی کا کہ آپ کسی کو ہنر مند بنائیں، کسی اسٹوڈنٹس کو اگر فیس کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو سپورٹ کریں. تو ہم نے لاہور کے اندر پہلا، پاکستان کے اندر 27 سال کے اندر دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ہم نے لاہور کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا. اور اس کو بنانے میں بھی ہم نے ایگزیکٹو کونسل سے ہی سب سے پہلے کنٹریبیوشن سٹارٹ کیا اور 17 لاکھ روپے ہم نے کونسل ممبر سے ہی جمع کیے اور وہاں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا اور اس کی انوگریشن بھی کی. اور آج تک الحمدللہ اس کے اندر 150 سے 200 لوگوں کو ہم ہنر سکھا چکے ہیں اور ان سارے لوگوں کی نوکری بھی لگ چکی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بیچارے کام ہنر نہیں جانتے ان کو ہنر مند بنا کے اگر وہ اپنی باعزت زندگی گزار سکتے ہیں تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ یا اس سوسائٹی کا مقصد اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم نے ایک کام کیا. باقی اگر دیکھا جائے تو پورے ٹینیور کے اندر پھر کووڈ سلسلہ شروع ہو گیا اور کووڈ ایسا ہوا کہ سب جگہ لاک ڈاؤن، شٹ ڈاؤن، ساری چیزیں ہو گئی. لیکن ڈفیکلٹیز کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ایک وہ کر کے رکھا تھا کہ کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ پھر کیا کہ ہم اگر گیئر شفٹ کریں، ہمارا آلٹرنیٹ آپشن کیا ہے. ہر دفعہ ہر سال ایکسپو کرتے تھے اور اسی طرح ہماری سوسائٹی مین ایکسپو جو ہوتی تھی وہ فنڈ جنریٹ کرتی تھی. لیکن ہم نے اس کے بیچ میں پھر یہ کرنا شروع کیا کہ ہم نے پاکستان HVCR پاکستان کی ایک نیشنل سوسائٹی ہے، ہمیں گورنمنٹ کے اندر پینیٹریٹ کرنا تھا. تو ہماری جتنی بھی یہ سوسائٹی اس کے اندر سارے انڈسٹری کے لوگ ہیں، مینوفیکچرر ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، یہ ساری کمپنیز ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے چیمبر جتنے بھی تھے، لاہور چیمبر آف کامرس سے ہم نے MOU سائن کیا، پھر اسلام آباد سے سائن کیا، پھر راولپنڈی سے سائن کیا، پھر ہم نے فیصل آباد سے چیمبر سے سائن کیا. تو چیمبر میں سائن کرنے کا پھر خالی ہم نے سائن نہیں کیا، ہم نے اپنی کمیٹیز بنائی ان سارے چیمبروں کے اندر تاکہ جب بھی ہماری کوئی پرابلم ہو اس کو آواز کو ریز کرنا ہو تو ایک چیمبر کے تھرو ریز کر سکیں. تو وہ ایک گورنمنٹ کے اندر ہم پینیٹریٹ کیے کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں. اس کے بعد ہم نے کافی سارے اوزون کے ساتھ جو تھا، کافی پاکستان کی جو منسٹری تھی اوزون کلائمیٹ چینج، ان کے ساتھ ہم نے کافی کلوزلی کام کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اوزون کے ساتھ لے کے چاروں چیپٹرز کے اندر ٹریننگ کا سیشن ہم نے کنٹینیو کرا. پھر اوزون کے 3-4 پروگرام ہوئے، ان 3-4 پروگرام کے اندر ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا. اسی بیچ میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا صحرا جاتا ہے کہ ہم 27 سال کے بعد ہم نے یا 19 سال کے بعد ہم نے ایک چوتھا چیپٹر بنایا فیصل آباد، کیونکہ اس کے 200-250 ممبر ہو چکے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ ہمیں اس مشکل حالات کے اندر ہم نے فیصل آباد کے چیپٹر کو بنایا اور وہاں سے آج ایک چوتھا چیپٹر جنم دیا. تو مقصد یہی تھا کہ آپ کی لیڈرشپ جب آئے تو گرو کرے سوسائٹی. تو ہم نے ماشاءاللہ سے ایک چوتھا چیپٹر بنا کے اس کو اسٹارٹ کیا.
चैप्टर बिल्कुल अभी जो इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे, देखिए वही वाली बात होती है कि अगर हम सोसाइटी के पहले प्रेसिडेंट से लेके आज तक देखें तो पहले प्रेसिडेंट ने मेहनत की, फिर उसके बाद दूसरे ने मेहनत की, तीसरे ने मेहनत की, तो आज जाके हमारी सोसाइटी इस जगह पे आई। तो इस सोसाइटी को जिस जगह पे है, ये सारे जितने पास प्रेसिडेंट रहे, जितने भी लोग रहे, उन सब की कंट्रीब्यूशन है। और हमारे मेरे वक्त पे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक चौथा चैप्टर बना दिया, तो एक ग्रो किया। अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा, एक हमने एक रोड मैप बना दिया है। इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वो इंशाल्लाह ताला फिर एक 5वें चैप्टर पे जाएंगे, 6ठे चैप्टर पे जाएंगे। मकसद ये है कि हमें पूरे पाकिस्तान को केटर करना है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर केटर करेंगे। एक चीज़ जो हमारी कोविड के सिलसिले में जो नहीं हो सकी, वो एक्सपो थी। एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, जो कि आप लोग का एक बहुत बड़ा इवेंट है ये हमेशा से सोसाइटी का, और इससे बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेसेस के हवाले से भी फ़ायदा लेते हैं, इससे टेक्नोलॉजी भी लेते हैं। अब ऐसे वक्त में जब कोविड की इतनी बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो, और उस वक्त जो है अनफॉर्चुनेट कह लें कि जो है बिफोर 10 to 15 days पोस्टपोन्ड हो जाती है एग्जीबिशन, और फिर अभी तक जो है जो सिचुएशन चलती हुई आ रही है, इसमें अभी तक आपकी एग्जीबिशन नहीं हो पाई है। तो कैसे देखते हैं, कितना बड़ा आप समझते हैं सेटबैक है सोसाइटी के लिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुश्किल हालात में अल्लाह ताला हर किसी को मुश्किलात नहीं देता है। वो मैं प्रेसिडेंट बना, अल्लाह ताला ने मुश्किल हालात दिए, तो उस वक्त हमारे बिल्कुल एक्सपो ऑन ट्रैक था, बिल्कुल एक्सपो जा रही थी। लेकिन एज ए प्रेसिडेंट जब बना, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी वेंडरों की मेरे पास कॉल आना शुरू हुई। उन्होंने कहा ये एक्सपो को कैंसिल करें, इसको आगे बढ़ाएं, हमारे प्रिंसिपल नहीं आ सकते, हमारा फुटफॉल नहीं होगा। तो बेसिकली पाकिस्तान एचवीएसीआर सोसाइटी का सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान के तीसरे या चौथे बड़े एक्सपो में पाकिस्तान एचवीएसीआर सोसाइटी का एक्सपो होता है। इसके अंदर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत पैसे लगा के उसके अंदर आते हैं। हमारा ये पूरा एक्सपो करने का मकसद ये होता है कि इस पे फैसिलिटेट हम अपने मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को करें। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी एक्सपो नहीं करवाएं, हमारे प्रिंसिपल आ नहीं सकेंगे, ट्रैवलिंग के रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, हालात कोविड के इस किस्म के थे, तो उस टाइम पे फिर हम सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठे और हमने ये डिसीजन किया कि नहीं, ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने भी जो एक्सपो में जो जितने एग्जिबिटर्स हैं, ये उनका होता है। अगर वो हमें एक चीज़ बोल रहे हैं और हम उनकी बात नहीं सुने, तो ये मायूब बात है कि इतने पैसे देने के बाद अगर फुटफॉल नहीं हो रहा और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस वक्त फिर हमने वो डिसाइड किया कि हम नहीं करेंगे। उस वक्त तक एक्सपो खुला हुआ था, हम कर सकते थे, लेकिन हमने डिसीजन लिया नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इतना कोविड का सिलसिला आगे बढ़ा कि सारे एक्सपो सेंटर्स को कोविड आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए। फिर वो सारे, कराची के एक्सपो हो या लाहौर का हो, वो सारे एक्सपो सेंटर्स जितने भी थे, वो एक आइसोलेशन सेंटर्स बन गए। वो आज तक अभी तक बैठे हुए हैं, तो वो आइसोलेशन सेंटर ही लाहौर का भी बना हुआ है। एक हॉल या 2 हॉल उस पर वो हुआ है। अब कहते हैं हालात इस किस्म के हो गए कि इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग कि इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम अपना एक्सपो जो लाहौर का है, वो अब हम करेंगे, क्योंकि अब हमारे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जितने भी हैं, दे वांट टू पार्टिसिपेट। उन्होंने हमें जब ओके दिया है, गो अहेड दिया है, तो हम करेंगे। वजह ये कि मेरे करने से, मैं तो चाहता हूँ कि कर लें ताकि सोसाइटी को पैसे मिल जाए, लेकिन सोसाइटी को पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे जो स्ट्रेंथ है, वो हमारे एग्जिबिटर्स हैं। हम किसी को कॉल नहीं करते। पाकिस्तान का ये जो एक्सपो एक है, ये इतना बड़ा ट्रेंड सेटर है कि इस पे हमें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लॉन्च करते हैं, आपको पता है कि आधे आधे घंटे के अंदर ऑनलाइन के अंदर बुकिंग पूरे हॉल्स की हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है और ये उनकी मोहब्बत है। तो हम उनको डिच नहीं कर सकते थे कि हम अपना फ़ायदा देखें और हम अपने सप्लायर और एग्जिबिटर्स को नुकसान पहुंचाएं। तो दैट आई मेड एज ए डिसीजन एज ए प्रेसिडेंट, प्लस हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किया कि नहीं, द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चर कम्स फर्स्ट। तो उनको हमने देख के चला है। अब इंशाल्लाह हालात साजगार हैं, अब हम वो जाएंगे उसके ऊपर। सवाल ये है कि जो अभी आपकी गेट टुगेदर कन्वेंशन होने वाली है यहाँ पे, तो ये भी क्या इसी एक्सपो एग्जीबिशन का ही पार्ट है, या फिर इसको आपने जस्ट एक इसलिए किया है कि जो हमारे जितने बेचारे लोग हैं कि जो काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, और उनके कारोबारी मामलात भी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा उनके कारोबार पे, तो इस आपने उनके ट्रेड की बेहतरी के लिए इसको किया है, या इसका क्या बुनियादी मकसद है? इसका बुनियादी मकसद ये था
کہ جب 2 سال ایکسپو نہیں ہوئی تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا، ایک گیپ کریٹ ہو رہا تھا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ایگزیکٹو کونسل کے اندر میں بڑا ووکل ہو رہا تھا. میں لاہور کو بھی بڑا پش کر رہا تھا کہ بھائی یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ، اب آپ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں، بیکاز کہ ایک لمبا گیپ ہو چکا ہے. بے شک کہتے ہیں آپ ایکسپو نہیں کر سکتے. اب آپ سمجھیں لاہور کے اندر لوگ بولتے کہ ایکسپو ہو جانا چاہیے تھا. لاہور کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک اس کے اندر 400 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں. ہمارا جو ایکسپو ہوتا ہے وہ 461 اسٹالز ہیں. وہ اتنا بڑا گرینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ اگر 400 لوگوں کی ہے، اور ہمارے تو 400 لوگ تو خالی اسٹالز کے اوپر ہی ہو جاتے ہیں، ایگزیبیٹرز ہی ہمارے 461 ہیں، تو اس میں آپ کیسے اس قانون کو توڑ سکتے ہیں آپ. پھر یہ بات ہوئی کہ ایکسپو سینٹر چھوڑ کے ہم کسی دوسری جگہ کریں. ہمارا اتنا گرینڈ چھوٹا سا اگر ایکسپو ہوتا تو وہ تو آپ کہیں بھی شفٹ کر دیتے. ایک ڈسٹریبیوٹر اگر ہمیں پلیٹینم کے اتنے پیسے دے رہا ہے اور گولڈ کے اتنے پیسے دے رہا ہے، میں کیسے اس کو اتنا گرینڈ شو کو ہٹا کے ایک چھوٹا سا میں شو کر دوں اور بولوں آپ کے پیسے ختم ہو گئے. تو وہ ناجائز چیز تھی، ہم نے اس کو نہیں کیا. ان دا مین ٹائم ہم نے یہ کیا تھا کہ اسی ٹائم پہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیپٹر اگر اسٹیپ اپ کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی کرے، تو کراچی واز ٹیکن دی اسٹیپ کہ یار ہم یہاں کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز اور مینوفیکچررز ہیں، ہم ایک کنونشن کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم گیٹ ٹوگیدر، ہم نے نام بھی گیٹ ٹوگیدر رکھا کہ بھائی یہ سارے لوگ آئیں، ہم گیٹ ٹوگیدر کریں. اس کے اندر ہم نے اسٹالز بہت ہی منیمم اس کے اوپر، یعنی اگر آپ دیکھیں اسٹال ہم نے دیا 20,000 روپے کے اوپر. ہمارا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے مینوفیکچررز یا ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو بیچارے اپنے پروڈکٹ کو شوکیس نہیں کر سک رہے، ان کو ایک پلیٹ فارم دینا اتنے ایسے پیسوں کے اوپر، نہ ان کو زیادہ پیسوں کا افیکٹ پڑے لیکن ان کو ایک سٹیج مل جائے. تو یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ کراچی والوں نے اسٹیپ اپ کیا. لوگوں منیمم پیسوں کے اوپر آپ سوچیں کہ 20,000 روپے کے اوپر اگر ایک سٹال دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک سٹال لیں. اور اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے، فہد افریدی جو ہیں چیپٹر چیئرمین تھے، اور پھر لوکل کاؤنسل نے پورا انہوں نے کہا بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑا ایگرنیس شو کیا اور 2 دن 3 دن کے اندر ہی جتنے سٹالز بنائے تھے سارے سولڈ آؤٹ ہو گئے، سولڈ آؤٹ ہوئے. تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ آپ بلا تو سارے لوگوں کو رہے، لیکن اس کے جو ٹارگٹ ہم نے ایم او یو سائن کیا آباد کے ساتھ، آل بلڈرز ایسوسیشن جتنے بھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جب ایم او یو سائن کیا تھا تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جب بھی ہم کوئی فنکشن کریں گے تو آپ کی پارٹیسپیشن پوری ہوگی. اور اس دفعہ الحمدللہ میری ابھی 4 دن پہلے بھی بات ہوئی، اور آباد کے جتنے نئے پروجیکٹس پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر، وہ سارے بلڈرز اس جگہ پہ موجود ہوں گے. پھر ہم نے تھوڑا سا چارم رکھنے کے لیے ہمارے پاس یونس خان صاحب جیسے ہیں. یونس خان ایون دو کرکٹر ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. انہوں نے تقریباً 4 سے 4.5 ملین روپے جمع کر کے دیے، جس پہ اسٹوڈنٹس کو 300-400 اسٹوڈنٹس کو ہم نے اسکالرشپ دیا. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے خرچے تھے، ہمارے ہیڈ آفس پہ پیسے نہیں تھے، ہم نے ان پیسوں سے اسکل سینٹرز کو چلایا. تو جو بھی ہم نے بنایا اس کو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے پاکٹ پہ ہٹ ہو، ہم نے اس کے لیے پیسے جنریٹ کیے. تو اس میں یونس خان کا بھی بہت بڑا سپورٹ ہے. اور اس والے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سیکشن رکھا ہے کہ ہم یونس کو بھی بیٹھائیں گے اور ہم کرکٹ سے سوالات جوابات کا بھی ایک کراس کوشچننگ کریں گے، دلچسپی کریں گے. دیکھیں اٹس اے گیٹ ٹوگیدر، وی وانٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر، وی ڈو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بزنس اینڈ آل دیٹ، لیکن ایک انفارمل طریقے سے ہمارے ساتھ بلڈرز بھی موجود ہوں گے. آپ کو جو بھی ڈسٹریبیوٹرز ہیں، مینوفیکچر، ان کو موقع ملے گا کہ اونرز کے ساتھ 1 to 1 ملاقات بھی کر سکتے ہیں. پھر کرکٹر کا بھی ایک سیکشن رکھا ہے جس میں ہم پوری، ابھی ورلڈ کپ ہمارا گیا ہے، ہم سارے کہتے ہیں سوال جواب کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ ایک سیکشن رہے گا. تو آئی تھنک سو دیٹس اے گڈ ہیلتھی ایونٹ، اور اس کے اندر کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ I'm very hopeful کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دیٹ ول بی اے گڈ سیٹر. ایک سوال اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ مارکیٹ میں ایک اور آپ کو معلوم ہوگا ایونٹ ہو رہا ہے، ایچ وی اے سی ٹرینڈس، ایچ وی اے سی ایکسپو اینڈ کانفرنس کے حوالے سے، تو جو کہ ہماری اپنی ایک اور باڈی ایشرے پاکستان چیپٹر اس کو آرگنائز کر رہی ہے. تو اس بارے میں خرم بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سے سوسائٹی کو آگے ان فیوچر جو ہے کیا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے
کہ اگر ایشرے اپنی الگ کرے گی جس طرح سے آپ لوگ پہلے کولیبریشن میں کرتے آ رہے ہیں، تو کیا اب ان کے ساتھ آئندہ جو ہے کولیبریشن جاری رکھے گی سوسائٹی؟ اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں فیوچر پھر اگلی ایگزیبیشن کا؟ یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب میں سوال سے دیتا ہوں، چونکہ یاسر آفتاب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری انڈسٹری میں سب لوگوں سے انٹیکٹ رہتے ہیں، تو یہ ایونٹ سے آپ کو، اس پوری ایونٹ سے آپ کو کیا فیڈ بیک ملا، یا آپ کو اس پہ کیا، آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں جو میری رائے تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ہم سب ایشرے ایچ وی سی آر پوری انڈسٹری تو ایک ہے، لیکن میرا ایکچولی جو سوال ہے وہ یہ آپ سے ہے کہ جو ہے اب جیسے کہ 27 ایچ وی سی آر ایکسپو پوسٹپونڈ ہو گئی ڈیو ٹو کووڈ ریزن، تو اس میں جو ہے اب اگر ایشرے اپنی ایگزیبیشن کرائے گی تو ان فیوچر سوسائٹی کو جو ہے اس سے کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے؟ بار کے اندر اور یہ ساری چیز، ان کا کیا فیڈ بیک ہے آپ کے پاس؟ ان کا ماشاء اللہ ان کا یہ ہے کہ جو ہے سوسائٹی کو بھی محبت کرتے ہیں، سوسائٹی تو ہماری ایک نیشنل سوسائٹی ہے ایچ وی سی آر کی، لیکن یہاں پہ لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کا ابھی ایک ایونٹ ہے کنونشن اور ایک ان کا ایونٹ ہے ایکسپو اینڈ کانفرنس، تو لوگ ہمارے پاس جو کالز آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے کہ جو ہے ہم کس میں مطلب کلائنٹس آر لٹل بٹ کنفیوز کہ جو ہے وہ ہم کس ایونٹ میں جائیں اور کس ایونٹ میں نہ جائیں، لیکن دیکھیں جو جانے والے ہیں، جو ایشرے کو سمجھتے ہیں وہ وہاں بھی جاتے ہیں، جو پاکستان ایچ وی سی آر سوسائٹی کو سمجھتے ہیں تو جن کے پاس بجٹس ہیں تو وہ دونوں جگہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے ڈیٹیل لینا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ دیکھو یاسر، آپ کو میں جانتا ہوں پچھلے 10 سال سے، تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ کے والد صاحب بھی جانتے تھے، 21 ایئرز ہو گئے، میں آپ جب بڑے ہوئے تو میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں، تو جو پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی کا جو کوانٹم ہے اور جو ایکسپو ہوتا ہے، اٹس اے برانڈ، اٹس اے پاکستان کے تیسرے یا چوتھے نمبر کے اوپر یہ ایکسپو ہوتا ہے، تو آئی مین یہ وہی والی بات ہے، جب بابر اعظم آیا تو اس کو وراٹ کوہلی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا، تو نہ وہ وراٹ کوہلی کے لیے جائز بات بن رہی تھی، نہ بابر اعظم کے لیے بات بن رہی تھی، بیکاز کہ بابر اعظم ہے، وراٹ کوہلی ہے، یس، جب بابر اعظم وراٹ کوہلی کے مقابلے میں جتنے میچز کھیل لے گا پھر کمپیریزن بنتی ہے بات، تو اسی طرح دیر از نو کمپیریزن بٹوین وٹ پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی ہماری نیشنل سوسائٹی ہے، یہ ایک ہمارا نیشنل برانڈ ہے، اینڈ آئی ٹیک دس اٹس این آنر فار می کہ میں پچھلے 6 سال سے جب بھی امریکہ گیا یا کسی بھی دنیا کے حصے میں گیا، تو آئی واز آلویز نامینیٹڈ بائی پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی کہ میں جا کے ہمارے ایکسپو کے بارے میں بات کرتا تھا، تو اٹ گیوز می اے ویری پراؤڈ فیلنگ کہ جب وہاں انڈینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چائنیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرکش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آن بیہاف آف پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی، دیٹ از سم تھنگ آف آر اون، اور میں جب پوری دنیا کو انوائٹ کر رہا ہوتا تھا کہ ہم پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی ایکسپو اینڈ کانفرنس جو ایشرے اور پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی مل کے کرتی ہے، تو ایک ہم اپنے گھر پہ اپنے برانڈ پہ، جیسے سوڈیکس ہوتا ہے، جیسے بگ فائیو ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر ہر ملک کے اپنے، دبئی جانا جاتا ہے بگ فائیو کی وجہ سے، سوڈیکس جاتا ہے، ٹرکی جانا جاتا ہے سوڈیکس کی وجہ سے، اسی طرح پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی اور پاکستان جانا جاتا ہے پاکستان ایکسپو سے، جس میں سارے انٹرنیشنل، آپ شروع سے لے کر اگر آج تک دیکھیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے گورنر سے لے کر ایشرے کے جتنے پریزیڈنٹس تک ہیں، سارے لوگ آئے، تو دیٹ از سم تھنگ سو گرینڈ کہ آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ کہتے ہیں یہ ایک اسپلٹ یونٹ کے اوپر ایکسپو کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، تو آئی مین اٹس ناٹ ایون ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اٹس ناٹ ایون اے کمپیریزن، تو آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی مین ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بات ہے، جیسا آپ نے ایک بات بولا کہ ہاں سپلائر، اور یہ آپ ہی کے بات کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن، ہمیں بات کرنا چاہیے ان کے ساتھ، اسی وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ میں ایشورے کا بھی جو ہو رہا ہے اس کے اندر بھی میں حاضر ہوں گا، میں موجود ہوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی جاؤں گا، اسی طرح جو ہمارا ہو رہا ہے اس میں وہ بھی سارے لوگ آئیں گے، بٹ یس وی ہیڈ اے میٹنگ، ہم نے ابھی 2 ہفتے پہلے میٹنگ کیا ہے، اور ہم نے آپس میں یہ بات ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار اس کو کرنا اچھا، اٹس اے گڈ آئیڈیا، اٹس اے ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، بیکاز کہ دیکھیں ہر چیپٹر کو اپنے ایکسپینس برداشت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بیکاز کہ آج اگر دیکھا جائے ایشرے کا، اگر اف یو گو بیک ٹو 17-18 ایئرس، تو ایشرے واز ویری ڈیپینڈنٹ آن پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی، اینڈ وی ٹیک دس پرائڈ کے بیکاز وی ٹیک ایشرے ایز آف ون آف آر اون،
تو ہم نے 17 سال 18 سال سپورٹ کیا. اٹس نو بگ ڈیل کہ وہی آج ایشرے میں کون ہے, میں بھی ایشرے ہوں. آئی مین میں ایشرے کا ممبر ہوں. جو ایشرے میں بیٹھے ہوئے وہ پاکستان ایچ وی سی آر سوسائٹی کے ایڈوائزری کونسل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو آرگنائزر بنے ہوئے ہیں جو ایشرے کے عباس حاجی صاحب, ہی از ون آف دی ایڈوائزری کونسل ممبر آف پاکستان ایچ وی سی آر سوسائٹی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عباس حاجی صاحب یہ ایسا کوئی کام کریں گے جس میں سوسائٹی کو نقصان ہو, بیکاز کہ ہی از ون آف دا ٹاپ ایڈوائزری کونسل ممبر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھنک کہ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو وی ول کم اپ, مے بی وی ول کم اپ ٹوگیدر. اٹس اے ویری گڈ سینیریو, وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگ دونوں مل کے کرتے ہیں تو دیٹ ول بی اے گڈ شو آلسو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیٹ ول بی دا پروگرس. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بات کلیئر نہیں ہوئی خرم بھائی کہ کولیبریشن پھر ایشرے جو ہے ایچ پی سی آر کے ساتھ رکھے گی, یعنی سوسائٹی ایشرے کے ساتھ آگے ان فیوچر جو ہے وہ اپنے ایکسپو جو ہے کرائے گی ساتھ. اور دوسری چیز یہ بھی بتائیے کہ جو ایگزیبیٹر جنہوں نے اسٹال لیے ہوئے تھے لاہور میں, اب وہ یہاں پہ کراچی میں جو ہے ایک ایگزیبیشن جو ہو رہی ہے ایچ پی سی ٹرینڈس کی, اس میں وہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو کیا اب وہ آئندہ لاہور والی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے اگر 2 سے 3 مہینے بعد ہی وہ ایگزیبیشن ہوتی ہے تو؟ ہاں بالکل, یہ جو ہمارے لاہور کا ایکسپو ہے, لاہور کے اندر ہمارے جتنے بھی ایگزیبیٹرز ہیں انہوں نے 75% پیمنٹ دی ہوئی ہے. تو دے آر آلریڈی پیڈ. ہم تو وہ ساری چیزیں بن کے رکھی ہوئی ہے, ایکسپو سینٹر ہمارے بک ہوئے ہوئے, ساری چیزیں ہماری پیڈ آف ہوئی ہوئی ہے. یہ تو اٹس جسٹ اے میٹر آف سلیکٹنگ اے ڈیٹ کہ کس ڈیٹ کے اوپر یہ جا کے یہ کریں. جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ ایشرے اور پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی آپس میں کولیبریشن کرے گی, یس ڈیفینیٹلی وی آر ون. اور ہم چاہے وہ میں اس ایشرے کے, دیکھو میں آج بیٹھا ہوں ایشرے پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بن کے. آج سے اگر میں 3 سال پہلے جاؤں تو میں 3 سال ایشرے کا کوآرڈینیٹر رہا ہوں, پورے تینوں چیپٹر چاروں چیپٹر کا میں کوآرڈینیٹر رہا ہوں. جب میں پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا, جس زمانے میں کرونا چل رہی تھی, تو اس زمانے میں سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا, اور میرے پاس ان کے جو ڈی آر سی جو ڈائریکٹر ریجنل چیئر جو ہوتے ہیں, اس کی کال آئی کہ فیصل آباد کی ممبرشپ 17 پہ پہنچ گئی تھی. تو اس کرونا کے ٹائم پہ بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی, یہ ساری ایئر لائن فلائٹس بند تھی. آئی ڈروو آل دا وے فرام کراچی ٹو فیصل آباد, اینڈ وی سیٹ ڈاؤن دیئر اینڈ وی ڈسکس وتھ آل دا پیپل. اور 6 دن کے اندر ہم نے وہ 17 سے 40 ممبر انکریز کیا, اینڈ دیٹ واز بیکاز آئی واز ورکنگ ایز اے کوآرڈینیٹر آلسو, سو آئی ڈیڈ دیٹ. تو جو کولیبریشن کی ہے ڈیفینیٹلی ایز آئی سیٹ کہ ابھی ہمارے 1 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے میٹنگ ہوئی, جس کے اندر فاروق صاحب, میں, پورے ایشرے کے پریزیڈنٹ احمد گلزار تھا, عبد الرحمان لاہور سے تھے, عثمان چغتائی کے تھے اسلام آباد سے تھے, پھر عبد الرحیم فیصل آباد سے تھے. ایگزیکٹو کونسل کی پوری میٹنگ, ایگزیکٹو کونسل کے اندر ہم نے سارے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آ کے ہم ایک جوائنٹ میٹنگ کرتے ہیں اینڈ لیٹس ڈسکس کہ کہتے کیا چیز ہے. تو وی لسٹڈ ڈاؤن کپل آف آئٹمس کہ اس کے اندر ہم کس طرح آگے موو کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان نیکسٹ 2-3 ویکس وی ول ہیو اے فائنل لے آؤٹ پلان کہ ہم کس طرح ساتھ کام کریں گے. ڈیفینیٹلی ہم ساتھ کام کریں گے. اس میں کسی جگہ پہ بھی اگر یہ امپریشن جا رہا ہے کہ ایشرے الگ ہو گئی اور پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی ہوگی, نہیں, یہ دیکھیں میں بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی آئی وانٹ ٹو بی ویری رسپانسبل. اینڈ اگر آپ کو یاد ہو جب میں پریزیڈنٹ بنا تو سب سے پہلے میں نے کیا کام کیا کہ سارے جو ایشرے کے لوگوں کو تھو ان کو میں نے پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی کی کمیٹیز جب بنا رہا تھا ان سب کو میں نے مکس اینڈ میچ کیا کہ سب مل کے کام کریں. ہم نے قومی ترانہ بنایا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایشرے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اس میں ہم بھی ہیں. پھر اسی طرح جب پریزیڈنٹ بنے, نئے پریزیڈنٹ بنے, ہم نے سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بہت وہ کیا. پھر پلس سب سے بڑی چیز جو ہے ہماری, جس کو کہتے ہیں ہر حال میں ہماری یونٹی کا جو بیس بنتا ہے, نیکسٹ ایئر فاروق محبوب صاحب جو ہماری سوسائٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور 2 ٹائمز وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, ہی ول بی دا پریزیڈنٹ آف ایشرے. اس سے زیادہ پاکستان کے لیے آنر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آئی سی کہ کہتے ہیں وی کین آلویز ورک ایز اے بردر اینڈ وی کین آلویز ورک ایز اے ٹیم, اینڈ پاکستان کمز فرسٹ. ٹھیک ہے, وہ چاہے ایشرے ہو چاہے پاکستان ہو. ایشرے کیوں ہے, واٹس دا فرسٹ گول آف ایشرے, کہ پاکستان میں جب ایشرے کا چیپٹر کھول رہے تھے تو کچھ تو دماغ کے اندر سوچا ہوگا نا کہ اس سے اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا. ہم نے یہ تو نہیں سوچا کہ بھائی ایشرے کو کیا فائدہ ہوگا, ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم ایشرے کے چیپٹرز پاکستان, ہمارے جتنے بڑوں نے سوچا
انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ ایشرے اگر ہم پاکستان میں کھولیں گے تو ہمارے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ ایشرے کے جتنے سٹینڈرڈز ہیں، جتنی ان کی ریسرچ ہے، اس سے ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کے جتنے انجینئرز ان کو فائدہ پہنچا سکیں گے. تو دیٹ واز دا کانسیپٹ آف اٹ. اینڈ ہمارا ایک اپنا رول ہے، ان کا ایک اپنا رول ہے. یس جب دونوں رول اسٹرینتھ اور دونوں کی اسٹرینتھ ملتی ہے تو ویری گریٹ پروڈکٹیو ریزلٹ کمز ان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یو ول سی اے بگ ڈفرنس ان کمنگ ایئرز ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا، آپ سے آنے والی جو اب ہے جو الیکشن جو ہو رہے ہیں، تو اس میں اب نئی ٹیم جو آتی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے تو اب ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اور جو تبدیلی کا آپ نے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم تبدیلی انشاءاللہ لائیں گے، تو وہ تبدیلی ماشاءاللہ سب کو نظر آئی. تو اب آنے والے لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا چیلنجز ان کے لیے ہوں گے؟ دیکھو، جس وقت میں پریزیڈنٹ بنا تو میری ہمیشہ سے ایک فیلنگ اور ہمیشہ سے ایک سینٹیمنٹ بہت اسٹرانگ تھا کہ دس سوسائٹی، پاکستان ایچ وی ایس آر سوسائٹی بلانگس ٹو اٹس 3000 ممبرس. یہ کوئی میری جاگیر نہیں ہے یا کسی ایک دو لوگوں کی جاگیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ سوچے کہ میں بندے کو لے کر آؤں تو وہی میں جس کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھوں وہی بنے، اور میں جس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھوں وہ نہیں بنے. آئی ایم کمپلیٹلی اگینسٹ اٹ. پاکستان کے اندر اتنے سارے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. تو میں جب بنا میں نے کہا نو، آئی وانٹ ٹو ہیو اے ویری فیئر الیکشن. اس دفعہ شاید اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو دس ول بی دا فرسٹ ٹائم. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ کس کو آنا، میں نے کہا آئی ہیو نو رول ٹو پلے کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا چاہیے. دا فیلڈ از اوپن. 3000 ممبر ہیں. اگر دے وانٹ ٹو کنٹیسٹ ان دی الیکشن، کم ان دی الیکشن. لیٹ دا ممبر ڈیسائڈ کہ وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سوسائٹی کے اوپر اتنی محنت کی، میں نے سوسائٹی کو یہاں تک کیا، میرے بغیر سوسائٹی چلے گی نہیں. تو میرا ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان ضرور جایا کریں، کیونکہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ میں اگر مر گیا، میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیز ختم ہو جائے گی. قبرستان بھرے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس سوسائٹی میں نے اتنی محنت کر کے اس کو بنایا ہے، تو یس آپ نے بنایا ہے، نیکسٹ والے اس سے زیادہ محنت کریں گے، تیسرے والے اس سے زیادہ محنت کریں گے. میں ہمیشہ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو بچپن سے لے کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اور بڑا کرنے کے بعد اس کو ایک رخصت کر کے ایک غیر مرد، ایک غیر فیملی کے حوالے کر دیتے ہیں. اب آپ کر دیتے ہیں تو آپ اگر بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ میں نے تو بیٹی کو اتنا، اب اس کے گھر کے معاملات میں آپ عمل دخل کرتے رہیں گے اور کہ میں نے تو پال پوس کے بڑا کیا، اس کے گھر کو بسنے نہیں دیں گے. تو آپ کو ان کو اپنے فیصلے لینا ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے، آپ کے وہ فیصلہ کریں گے اور زندگی اپنی گزاریں گے. تو اسی طرح میں سوسائٹی کو سمجھتا ہوں. آج میں پریزیڈنٹ ہوں، کل میں چلا جاؤں گا، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈکٹیٹ کروں یا میں لوگوں کو وہ کروں. میری جاگیر نہیں ہے یہ سوسائٹی 3000 ممبر کی ہے. اور میرا میسج بھی ہے، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سوسائٹی کے اندر میں جس کو بولوں، قبرستان کا وزٹ ضرور کیا کریں ہفتے میں، کیونکہ وہ ہمیشہ میں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے قبرستان بھرا پڑا ہوا ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. تو میری پاکستان ایچ وی سی آر سوسائٹی کے سارے ممبرانز کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ سوسائٹی از یورز. آپ سٹیپ اپ کرو. آپ سوسائٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، ملک کے بچوں کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ہنر سکھا سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ لائزون کر سکتے ہیں. آپ میڈ ان پاکستان، میری اتنی میٹنگ گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہے اور میں نے اتنی دفعہ میڈ ان پاکستان کی بات کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر ول بی اے ٹائم سون کہ جس میں لیجسلیشن ایک ہوگا کہ 30% میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو پروجیکٹ میں یوز کرنا ضروری ہوگا. یہ میری کافی منسٹرز کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ یار یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ آپ 30% سے سٹارٹ تو کریں. تو یہ ہمارے جو مینوفیکچرر ہیں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. ہمارے جتنے ڈسٹریبیوٹرز ہیں ہم نے بڑی کوشش کی ہم ایسا کریں کہ 1 to 1 کنسلٹنٹوں کے ساتھ میٹنگ کروائیں، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کروائیں. بیکاز بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ڈسٹریبیوٹر سپلائر ہیں جن کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا، کسی پروجیکٹ کے اوپر موقع ہی نہیں ملتا. ہر آدمی کے ایک ایک چار چار لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں جو پرانے فیلڈ میں چلے آ رہے ہیں، لیکن نئے لوگوں کو موقع نہیں. پاکستان کی ترقی
اس میں ہے کہ آپ ایک تو خود راستہ بنائیں، لوگوں کے لیے راستہ بنائیں. ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اور دوسروں کے لیے راستہ بناتا ہے. تو آئی آلویز بلیو کہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اور پاکستان کے انجینئرس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، پاکستان کے لوگوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. لاہور، اسلام آباد، میں اس پریزیڈنٹ بن کے میں نے ساری جگہوں کو گھوما ہوں. میں نے فیصل آباد سے لے کے لوگوں کی محبت اور لوگوں کے اندر چاہت کتنی ہے محنت کرنے کی، اس لاہور کے اندر کتنی ہے، اسلام آباد کے اندر کتنی ہے، کراچی کے اندر کتنی ہے. لوگوں کو اسٹینڈ اپ، پیپل شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ اسٹیپ اپ. وہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچے کہ خرم صاحب بولیں گے تو میں آگے آؤں گا، یا یہ صاحب کوئی. میں نے کہا کہ یہ سوسائٹی از اوپن فار آل. اس کا کوئی یہ کوئی کمپنی، یہ کمپنی تھوڑی ہے کہ میں ایک اپنی کمپنی چلا رہا ہوں تو میرے باقی سب امپلائی ہیں کہ میں اس کو ترقی دوں. نہیں، یہ سوسائٹی کوئی کمپنی نہیں ہے کہ اٹس ناٹ اونڈ بائی ون اور ٹو پیپل. تو پیپل، لوگوں کو آئی وانٹ ٹو گیو اے فیئر چانس ٹو ایوری ون. اینڈ الحمد للہ دیٹ واز مائی انٹینشن، اور وہی میں نے کیا. اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے، کافی وقت آپ کا لیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنا ابھی تک جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کی رہی ہیں اس کے لیے ہم سب آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. امید رکھیں گے کہ ایڈوائزری میں آ کے بھی آپ اسی طرح ہماری جو پاکستان HVCR سوسائٹی ہے تو اس کے لیے خدمات دیتے رہیں. شکریہ آپ کا بہت.